يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله. سورہ مائدہ کے اندر غسل جنابت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے خود حکم ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّہَرُوا، اگر تمہیں جنابت لاحق ہو جائے تو پھر خوب طہارت کا، فَاطَّہَرُوا، خوب طہارت کا اہتمام کرو. یعنی یہ تطہیر اس قدر ہونی چاہیے، صفائی اس قدر ہونی چاہیے کہ جسم کا کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہنے پائے. یہ فَاطَّہَرُوا کے لفظ کے اندر یہ مفہوم موجود ہے. اب طریقہ کار یہ ہے کہ غسل جنابت کے لیے سب سے پہلے تو غسل خانے میں جب داخل ہوں تو بایاں پاؤں اندر رکھیں. شریعت کا ایک ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے. بہت بڑی برکتیں ہیں اس سلسلے میں. بایاں پاؤں رکھیں اندر، اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ یہ کوئی ایسی نجاست نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان ناپاک ہو گیا کہ وہ کلام نہیں کر سکتا یا سلام نہیں کر سکتا. یہ ایسی نجاست نہیں ہے، یہ حکمی نجاست ہے، اور اس کو حدث اکبر بھی بولتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں. تو اس کی تطہیر ضروری ہے، صفائی ضروری ہے. بایاں پاؤں آپ غسل خانے میں رکھیں، اور غسل خانے کے اندر کوئی دعا وغیرہ نہ پڑھیں، ویسے بھی وہ موقع اور محل ایسا نہیں ہے. اور پھر جس حالت میں آپ ہیں، اور سیکنڈلی جب کپڑے اتار دیں تو پھر ایسی کوئی بھی دعا یا وظیفہ یا کلمہ اس کا ادا کرنا مناسب نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہاتھوں کو دھونا چاہیے، کیونکہ باقی صفائی اس کا تعلق پورے بدن کے ساتھ ہے اور اس میں ہاتھوں نے کام کرنا ہے. تو ہاتھوں پہ ہی اگر نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر صفائی کا اہتمام نہیں ہو سکے گا. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے صاف کر لیا جائے، اور اگر جسم کے کسی حصے پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو بھی صاف کر لیا جائے ابتداءً. پھر استنجا کیا جائے صحیح صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے. اور یہاں میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ظاہر بات ہے یہاں سے گندگی نکلتی ہے تو اس جگہ کا صحیح طریقے سے صاف کرنا، یہ طبی حوالے سے میڈیکلی بھی اس کے بڑے فوائد ہیں. اور شریعت تو بہرحال اس کے بارے میں کہتی ہے کہ مکمل طور پر اس جگہ کو صاف کرنا چاہیے. صابن ہو تو ضرور استعمال کرنا چاہیے، غلاظت کی جگہ کو پاک صاف طاہر بنانا چاہیے. اور پھر استنجے کے بعد آپ نماز کی طرح باقاعدہ طور پہ وضو کریں. ایک تو پاکیزگی کی نیت بھی ہونی چاہیے، مستحب عمل ہے یہ بھی عند الاحناف، اور نیت دل کے اندر ہونی چاہیے کہ میں غسل جنابت سے پاکیزگی حاصل کر رہا ہوں. اور جب آپ وضو کر لیں تو وضو کے دوران جب آپ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں تو یہاں مبالغہ ہونا چاہیے. مبالغہ کا مطلب کہ کلی کرتے وقت آپ اس کا غرغرہ کریں اور اینڈ تک اس کو لے کر جائیں جہاں تک پاسبل ہے. لیکن روزے دار کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں پانی کا کوئی قطرہ غرغرہ کرتے وقت حلق سے نیچے نہ اتر جائے، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے وقت اس کو چلو کے اندر پانی لے کر سانس کے ذریعے اوپر کھینچنا چاہیے. یہ بھی سنت طریقہ ہے. اس میں پانی نرم ہڈی تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک پہنچانا ضروری اور واجب ہے.
یہ غسل کے فرائض کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ اور پھر باقی وضو اسی طرح نماز کی طرح کر لے، پاؤں کو چھوڑ دیں، اس کو اینڈ پہ دھو لیں۔ اور جب یہ وضو ہو گیا تو پھر آپ سنت طریقے کے مطابق دائیں کندھے پر پہلے 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالیں، اور پھر شاور لے لیں، سر کے اوپر پانی، اور پھر اس طرح آپ پورے بدن کو ایک دفعہ ملیں کہ کہیں کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہنے پائے۔ کوئی ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اور اس میں خاص طور پہ اگر کسی نے انگوٹھی تنگ پہنی ہوئی ہے تو اس کو انگوٹھی اتار دینی چاہیے یا اس کو حرکت دینی چاہیے تاکہ پانی وہاں تک بھی پہنچ جائے۔ اور جن لوگوں کے بال گھنے ہیں انہیں اس حوالے سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ بالوں کے جڑوں تک جو ہے وہ پانی پہنچے۔ داڑھی ہے تو اس کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر عورت ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچے۔ اور اینڈ پہ آپ پاؤں دھو لیں تو اس کے ساتھ آپ کا غسل بھی مکمل ہو گیا اور وضو بھی اس کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ ایسے وضو کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے